السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دروس الاشیاء میں ہمارا سبق آج کا ہے سبق نمبر 11۔ یہ چھوٹا سا سبق ہے، اس لیے ہم 11 کے ساتھ 12واں سبق بھی پڑھیں گے، اور یہ بھی چھوٹا سا ہے، اور پھر ہم 13واں سبق بھی پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ دروس الاشیاء یہ والی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر جملے دیے گئے ہیں۔ فوق الجہات، جہات کے معنی ہے سمتیں، یہ جمع ہے۔ مفردہ جہتن، اس کی مفرد ہے جہتن، جہتن معنی سمت، دشا۔ فوق، فوق معنی اوپر، اس میں زبر یہاں پر ہے، یہ ہر جگہ فوقہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ فوقہ نہ تو اس پہ پیش آتا ہے نہ زیر آتا ہے۔ اسی طریقے سے تحتہ بھی اور امامہ بھی، خلفہ، یہ سب اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ یمین اور یسار یہ الگ الگ ان کے بدلتے ہیں اعراب۔ تو فوقہ معنی اوپر، جیسے یہ کتاب تپائی کے اوپر ہے تو اس کو بولیں گے فوقہ۔ الکتاب فوق الطاولۃ، کتاب میز کے اوپر ہے، یا تپائی، یا کتاب تپائی کے اوپر ہے۔ الکتاب سے دو پیش آ رہے ہیں، ایک پیش آنا چاہیے کیونکہ الف لام آ جاتا ہے تو پھر ایک پیش ختم ہو جاتا ہے۔ الکتاب فوق الطاولۃ، کتاب میز کے اوپر ہے۔ ہم یہاں پر اپنی طرف سے کچھ اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جملے بنانے کے لیے، جیسے الرمان، جیسے الرمان الف لام لگا دیں اس میں، الرمان فوق الطاولۃ، ایسی التفاح فوق الطاولۃ، یا اور کچھ ہم لگا سکتے ہیں الزہر فوق الطاولۃ۔ اس طریقے سے ہم بدل بدل کر استعمال کریں گے ان کو۔ تحت، تحت معنی نیچے۔ المرسمۃ تحت الکراسۃ، پینسل، پینسل کاپی کے نیچے ہے۔ المرسمۃ معنی، مرسمۃ پینسل، اور تحت الکراسۃ، کراست معنی کاپی، پینسل کاپی کے نیچے ہے۔ ان کی واحد جمع سب پیچھے آ چکے ہیں سب، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ترجمہ کر دیں گے۔ امامہ، امامہ معنی سامنے۔ الاستاذ امامی، استاد میرے سامنے ہے۔ امام معنی سامنے، اور امامی میرے سامنے، یہاں پڑھیں گے استاد میرے سامنے ہے۔ خلفہ، خلفہ معنی پیچھے، خلفہ پیچھے۔ الباب خلفی، دروازہ میرے پیچھے ہے۔ خلفی اس میں یا جو آ رہی ہے، اس یا کے معنی ہے میرے، دروازہ میرے پیچھے ہے۔ اس کے بعد ہے یمین، یمین معنی دائیں، دائیں جانب۔ المحبرۃ علی یمینی، کہ دوات میرے دائیں جانب ہے، دائیں رائٹ، رائٹ سائڈ، دوات میرے دائیں جانب ہے۔ یسار معنی بائیں جانب، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف۔ الجدار علی یساری، دیوار میرے بائیں جانب ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کے اندر بدل بدل کر لگائیں، جیسے الجدارو کے بجائے ہم یہاں پر کچھ اور لگائیں۔ دیکو، الدیکو علی یساری، کہ مرغہ میرے بائیں جانب ہے۔ ایسے ہی الطیر علی یساری، کہ پرندہ میرے بائیں جانب ہے۔ ایسے اس میں یہ سب الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ سبق نمبر 12، الالوان رنگ۔ مفردہ لون، اس کا مفرد لون ہے، لون مانے رنگ، کلر۔ ابیض، ابیض مانے سفید۔ لون الورق ابیض، پتے کا رنگ سفید ہے۔ پتے کا رنگ یا ورق کا رنگ، پتا مناسب نہیں، ورق کا رنگ، کتاب کے ورق کا رنگ، کیونکہ پتے کا رنگ سفید نہیں ہوتا، پتے کا رنگ ہرا ہوتا ہے۔ تو الورق مانے کاغذ کے بھی ہوتے ہیں اور پتے کے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پہ کاغذ کریں گے، کاغذ کا رنگ سفید ہے۔ اسود، اسود، اسود مانے کالا۔ لون الحذاء اسود، جوتے کا رنگ کالا ہے۔ احمر، احمر مانے لال۔ لون الرمان احمر، انار کا رنگ لال ہے، انار کا رنگ لال ہے۔ اخضر، اخضر مانے ہرا۔ لون الحشیش اخضر، گھاس کا رنگ ہرا ہے۔ اصفر، اصفر مانے پیلا۔ لون الکراست اصفر،
کاپی کا رنگ پیلا ہے. ازرق، ازرق مانے نیلا. لون الحبر ازرق، روشنائی کا رنگ نیلا ہے. لون الحبر ازرق، روشنائی کا رنگ نیلا ہے. تو اسی طریقے سے ہم ان میں بھی استعمال کریں گے. پیلا نیلا ان میں لگا لگا کر الگ الگ لگائیں گے ان میں. لون الورق ابیض، ورق کی جگہ اور کچھ لگا لیں ہم، جیسے لون التفاح، لال ہوتا ہے سیب، تو لون التفاح احمر، لون التفاح احسی، بدل بدل کر لگائیں گے ہم. سبق نمبر 14. سبق نمبر 14 ہے اعضاء الانسانی، انسان کے اعضاء. اعضاء کہتے ہیں اعضاء ان کی واحد ہے عضو، یعنی جوڑ، جیسے ہاتھ پیر ناک کان گلا، یہ سب انسان کے اعضاء ہیں. منہ ہے، زبان ہے، دانت ہیں، پیشانی، یہ سب انسان کے اعضاء ہیں اور اس کا واحد ہے عضو. عین ضا پیش عضو، عین ضاد پیش عضو اور واو پیش ون، عضو. جبہتن، جبہتن مانے پیشانی. الجبہت تحت الرأس، پیشانی سر کے نیچے ہے، پیشانی سر کے نیچے ہے. خدن، خدن مانے رخسار، گال، گال اور رخسار. الخد علی یمین الانف، الخد علی یمین الانف، گال، گال یعنی رخسار ناک کے دائیں جانب ہے، رخسار ناک کے دائیں جانب ہے. خدن، پھر یہ خدن استعمال ہوگا، یہاں پر انہوں نے چھوڑ دیا الگ. الخد علی یسار الانف، یہاں تو انہوں نے دے رکھا ہے، ہم اس کی جگہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو علی یسار الانف کہ رخسار یعنی گال ناک کے دائیں، ناک کے بائیں جانب ہے. علی یسار مانے بائیں، علی یسار الانف ناک کے بائیں جانب ہے. آگے ہے ذقن، ذقن مانے ٹھوڑی، ذقن ٹھوڑی. الذقن تحت، یہاں پر آگے بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم کو اپنے حساب تحت مانے ہوتا نیچے ہے، تو ذقن یعنی ٹھوڑی نیچے ہے، کائے کے نیچے ہے. اب ہمیں یہ سوچنا کائے کے نیچے ہے ٹھوڑی، تو ٹھوڑی منہ کے نیچے ہوتی ہے. تو الذقن تحت الفم، ٹھوڑی منہ کے نیچے ہے، ہم کو یہاں خالی جگہ اپنا بھرنی ہے. اسی طریقے سے آگے ہے قفاء یا قفاء. قفاء مانے ہوتا ہے گدی، گدی یعنی گردن کے پچھلے کی، گردن کا پچھلا حصہ گدی ہوتا ہے، تو گدی. قفاء گدی. القفاء خلف، اب یہ جو ہے گدی جو ہے پیچھے ہے، کائے کے پیچھے ہے، اب ہمیں خود لگانا ہے یہ. القفاء، القفاء خلف صدغ، القفاء خلف صدغ، صدغ مانے کن پٹی، یعنی گدی کن پٹی کے پیچھے ہے، گدی کن پٹی کے پیچھے ہے. آگے ابتن، ابتن مانے بغل، ابتن مانے ہوتا ہے بغل. الابت تحت الکتف، بغل کندھے کے نیچے ہے، بغل کندھے کے نیچے ہے. آگے کتفن، کتفن مانے ہوتا ہے کندھا. الکتف علی یساری، علی بس علی، علی چھوڑ دیا انہوں نے، کہ کندھا پر ہے، کائے پر ہے، تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے. علی الکتف علی یمین صدر، علی یساری اذن، علی یساری صدر، کندھا سینے کے دائیں جانب ہے، کندھا سینے کے بائیں جانب ہے. علی یساری اذن، کندھا سینے کے دائیں جانب ہے، تو ہم کو یہ لگانا کندھا سینے کے بائیں جانب ہے. علی یمین اذن بھی لگا سکتے ہیں، علی یمین صدر یا علی یمین اذن سے نہیں، علی یمین صدر کہ کندھا سینے کے دائیں جانب ہے، اور علی یساری اذن، علی یساری صدر سینے کے بائیں جانب ہے، تو دائیں اور بائیں دونوں لگا سکتے ہیں. ساعدن، ساعدن کے معنی ہوتے ہیں بازو، ساعدن معنی بازو، ساعدن.
تو اس کا ہوتا ہے الساعد بین المرفق والمعصم، کہ کندھا جو ہے وہ کندھا سینے کے ساعدن کے معنی آتے ہیں بازو، کندھا نہیں بازو، اوپر کی لائن میں پہنچ گئے تھے ہم. الساعد بین المرفق والمعصم، بازو کوہنی اور کلائی کے درمیان ہے، بازو کوہنی اور کلائی کے درمیان ہے. مرفقن مانے کوہنی اور معصم مانے کلائی، کوہنی اور کلائی کے درمیان ہے بازو. معصم مانے کلائی. تو المعصم بین الراحتی والیدی، المعصم بین الراحتی والیدی، کلائی ہتیلی اور ہاتھ کے درمیان ہے. کلائی راحت مانے ہتیلی، کلائی ہتیلی اور ہاتھ کے درمیان ہے. اس کے بعد ہے کعبن، کعبن کعبن مانے ٹخنا. الکعب بین الراحتی والقدمی، بس بینہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ ٹخنا جو ہے درمیان ہے، کائے کے درمیان ہے. الکعب الکعب بین الراحتی والقدمی، کہ ٹخنا تلوا اور پیر کے درمیان ہے. راحت مانے تلوا، تلوا اور ہتیلی دونوں آتے ہیں. ہاتھ کی ہتیلی ہو تو وہ بھی راحتن ہے، اور پیر کی ہتیلی یعنی پیر کا تلوا ہو تو وہ بھی راحتن ہے. تو الکعبۃ بین الراحتی والقدمی، ٹخنا تلوا اور پیر کے درمیان، تلوا اور قدم کے درمیان ہے. عاقبن، عاقبن مانے ایڑی. العاقب خلف القدمی، ایڑی پیر کے پیچھے ہے. العاقب خلف القدمی، ایڑی پیر کے پیچھے ہے. ظفرن، ظفرن مانے ناخن. الظفر علی طرف الاصبع، ناخن انگلی کے کنارے پر ہے. الظفر علی طرف الاصبع، ناخن انگلی کے کنارے پر ہے. راحتن، راحتن مانے تلوا. راحت القدمی پیر کا تلوا، اور راحت الیدی ہاتھ کی ہتیلی. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر راحتن کا استعمال قدم کے ساتھ ہو یعنی پیر کے ساتھ ہو تو اس کو تلوا بولتے ہیں، اور راحتن کا استعمال ہاتھ کے ساتھ ہو تو اس کو تلوانی ہاتھ کی ہتیلی بولتے ہیں. تو راحت القدمی راحت الیدی، تو راحت القدمی پیر کا تلوا، اور راحت الیدی ہاتھ کی ہتیلی. یہ 3 سبق ہیں آج، یہ 3 سبق پڑھائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سبق ہیں. کل کو یہ بھی سبق ہیں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. السلام علیکم.